الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ قابل تکریم خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج سے ہم سلسلہ محاضرات دعوت و اصلاح کے تناظر میں ایک نئے موضوع کا آغاز کر رہے ہیں، اور وہ موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت قرآن کریم کے تناظر میں۔ بطور مقدمہ چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے وہ برگزیدہ جلیل القدر عظیم الشان نبی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے امام الناس کہا ہے، ذات میں انجمن کہا ہے، اور ان کو کچھ ایسے خصائص فضائل میں یکتا کیا ہے کہ کوئی اور ان کا ان فضائل میں ہم شریک نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں کہ جنہیں اللہ رب العزت نے مختلف امتحانات ابتلاءات سے گزارا، اور پھر اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں برکتوں کی برکھا ان پہ نشاور کی۔ خود بھی نبی ہیں، بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، پڑپوتا بھی نبی، اور آپ علیہ السلام کی نسل سے سینکڑوں کی تعداد میں انبیاء اور رسول علیہم السلام مبعوث ہوئے۔ اور آپ کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ کی زندگی سے متعلقہ بہت سی یادگاریں ہمارے دین اسلام کا حصہ ہیں، اور اللہ رب العزت نے خاتم الانبیاء رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو مختلف اسالیم میں، مختلف پیراؤں میں آپ کی ملت کی اتباع کا حکم دیا ہے۔ صبح و شام کے جو ہم اذکار پڑھتے ہیں، ان متعدد دعاؤں میں بھی اس بات کی تجدید ہے کہ ہم ملت ابراہیمی پر قائم ہونے میں فخر کرتے ہیں، اعتراف کرتے ہیں اور اس کا اقرار کرتے ہیں۔ مثلا ایک دعا ہے جو صبح و شام پڑھنا مسنون ہے: اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ محل شاہد کہ ہم نے صبح کی، شام کو کہیں گے امسینا، ہم نے شام کی۔ اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص، یعنی فطرت اسلامی پر، کلمہ اخلاص پر یعنی توحید پر ہم نے صبح کی، شام کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت نازل ہوئی ہے ہم اس پر کاربند رہنے کا اعتراف اقرار کرتے ہیں۔ وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم، اور اپنے والد ماجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر صبح و شام کرتے ہیں۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جو کہ یکسو، حنیف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، اسی کی طرف دعوت دینے والے تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی
عظمت رفت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ تمام آسمانی مذاہب کے ماننے والے اپنی نسبت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، یہاں تک کہ یہودی عیسائی بھی وہ اپنی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، بلکہ وہ یہ غلط دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ قرآن نے اس کی تردید کی ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ قرآن کریم کی 25 سورتوں میں متعدد آیات میں آپ کا تذکرہ جمیل موجود ہے، اور یہ مکی صورتیں بھی ہیں، مکی آیات بھی ہیں، مدنی صورتیں بھی ہیں، مدنی آیات بھی ہیں، کہیں تفصیل سے آپ کا ذکر ہے اور کہیں اجمال سے آپ کا ذکر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم من الرسل میں ایک نمایاں مقام اور حیثیت کے حامل ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں اپنے بھائی عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمرہ ہوں۔ قرآن کریم کے مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو محفوظ کیا ہے، اور سب سے بڑا مستند ذریعہ قرآن ہی ہو سکتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف کیسے بلایا؟ وہ قوم جو بت پرست بھی تھی، مظاہر پرست بھی تھی، اور آفتاب و مہتاب کی عبادت بھی کرتے تھے، اور مختلف شرکیات میں مبتلا تھے، تو بت پرستوں سے بھی ان کو واسطہ پڑا، اور جو چاند سورج کی عبادت کرنے والے تھے ان سے بھی واسطہ پڑا، جو نمرود جیسے ظالم جابر بادشاہ کی عبادت کرتے تھے ایسے لوگوں سے بھی واسطہ پڑا۔ یعنی مختلف کیٹیگریز کے جو مشرکین تھے، مختلف انواع و اقسام کی خرافات میں مبتلا تھے، ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واسطہ پڑا۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے مختلف مقامات پر آپ کی دعوتی جد و جہد کا ذکر کیا ہے۔ تو ہم انشاءاللہ ان دروس میں کوشش کریں گے کہ ایک منطقی ترتیب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کریں، اس نیت سے اور ارادے سے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت سے، جسے اللہ نے تمام مسلمانوں کے لیے اسوہ قرار دیا ہے۔ ایک تو فرمایا نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو بھی نمونہ قرار دیا گیا ہے سورۃ الممتحنہ کی ایک آیت میں، تو یہ بھی ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت بالخصوص اہل توحید کے لیے چشم کشاں ہے اور ایمان افروز ہے، اور ہمیں اندازہ ہوگا کہ ایک ایسی دنیا میں جو کثیر الجہات ہے اور جس کے سوچنے فکر کے زاویے مختلف ہیں، ان کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ کی طرف لوگوں کو کیسے بلانا ہے، مخالفین کے ساتھ اپنا برتاؤ کیسے رکھنا ہے، اور کن کن حالات میں کس کس انداز کو اختیار کرنا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ان تمام سوالات کے لیے بہترین جواب ہے۔ آج کے درس میں ہم سورۃ الانبیاء کی آیات کی روشنی میں آیت نمبر 51 سے 70 تک کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دعوتی زمانے کے ابتدائی حالات کو ہم بیان کریں گے۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اللہ رب العزت کے پیغام کو کس انداز میں پہنچایا، اور وہ قوم جو بت گر تھی، بت پرست تھی، بت فروش تھی، ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے اللہ کی طرف بلایا اور ان کو شرک کی مذمت اور نفرت پر کیسے مجبور کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور یقیناً تحقیق ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ بوجھ عطا کی اس سے پہلے، اور ہمیں اس کا ادراک تھا، ہمیں اس کا علم تھا۔ یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے واقعہ سے پہلے، کیونکہ ان آیات سے پہلے ان کا ذکر ہے، یا اس سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کا منصب عطا کرنے سے پہلے ہم نے انہیں سمجھ بوجھ، حکمت، دانائی عطا کی تھی، اور ہمیں خود اچھی طرح معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس منصب اور اس فرض کو نبھانے پر قدرت رکھنے والا ایک آدمی ہے۔ اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، جب انہوں نے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے پوچھا، استفسار کیا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں، تماثیل تمثال کی جمع ہے، جن کے تم مجاور بن کے بیٹھے ہو۔ عاکفون عاکف کی جمع ہے وقوف سے، یعنی یہ مجسمے، یہ مورتیاں جو تم نے بنا کے رکھی ہوئی ہیں اور جن کے آگے تم سجدہ ریز ہوتے ہو اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی ان لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کا ایک انداز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا۔ یعنی شروع میں یہ نہیں کہا کہ یہ تم کفر کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو، ایک عقلی اور لاجیکلی اسلوب اختیار کیا کہ مجھے بتلاؤ کہ تم ان بتوں کے جو مجاور بن کر بیٹھے ہو، ان کی حقیقت کیا ہے۔ یہ ایک سوال کرنا بھی ایک دعوت اور تعلیم ہوتا ہے، اور اس سے جو آپ کا مخاطب ہے یا آپ کا مد مقابل ہے اس سے بات کہنے کا موقع ملتا ہے۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس حقیقت کا ادراک تھا، لیکن بات کو ایک مثبت انداز میں اور بات کا آغاز کرنے کے اعتبار سے یہ آپ کا استفسار اور استفہام ایک بڑا معنی خیز تھا۔ تو آگے سے وہ بولے، جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا، ہمیں نہیں پتا کہ ان کی حقیقت کیا ہے، پس منظر کیا ہے، پیش منظر کیا ہے۔ باپ دادا کو دیکھا تو باپ دادا کی تقلید کرتے ہوئے ہم نے بھی اسی وتیرے کو اپنایا ہوا ہے۔ قال لقد كنتم انتم وآباؤكم في ضلال مبين، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تو تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے۔ یعنی یہ مورتیاں نہ جو بولتے ہیں، نہ کسی بات کا جواب دے سکتے ہیں، جیسا کہ آگے بھی آ رہا ہے، نفع نقصان نہیں دے سکتے، تو اس لیے تم اسے سچ سمجھ رہے ہو کہ تمہارے آباء و اجداد یہ عمل کرتے رہے۔ تو یہاں سے یہ بھی بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اگر کسی قوم اور کسی ملت کے آباء و اجداد غلطی پر ہیں تو ان کی غلطی بعد والے لوگوں کے لیے حجت نہیں بن سکتی۔ ہاں، اگر ان کے باپ دادا کا دین اور ان کا جو تعامل ہے، ان کا جو عمل ہے، حق ہے، سچ ہے، تو اسے فالو کیا جا سکتا ہے، لیکن ہر غلط سلط بات کو آباء و اجداد کی تقلید قرار دے دینا اور اسے دلیل کے طور پہ پیش کرنا، یہ کم عقل لوگوں کا وتیرہ ہے۔ قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ
کہ بھائی جو تم کہہ رہے ہو یہ واقعتاً سچ ہے یا آپ ہم سے دل لگی کر رہے ہو، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہو. یعنی وہ لوگ بھی متنبہ ہو گئے کہ یہ جو نوجوان ہم سے سوال کر رہا ہے اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے، یہ کچھ ہمیں بتانا اور کہنا چاہتا ہے. قال بل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلك من الشاهدين. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بل ربکم. مفسرین نے کہا کہ بل سے پہلے جملہ محذوف ہے، یعنی میں کوئی کھیل مذاق نہیں کر رہا بلکہ حق سچ بات کہنے لگا ہوں کہ تمہارا جو رب ہے وہ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کا رب ہے اور اسی نے ان کو پیدا کیا ہے. تو یہاں مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہیں، تو عربی قواعد کے مطابق جب دونوں معرفہ ہوں تو اس میں معنی حصر پیدا ہوتا ہے. یاد رکھو تمہارا رب وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے اس مخلوق کو پیدا کیا ہوا ہے. وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اور میں تو اسی بات کا گواہ ہوں اور اسی کا قائل ہوں. میرا تو یہی ایمان اعتقاد ہے کہ جو آسمان اور زمین کا خالق مالک ہے وہی در حقیقت عبادت کے لائق ہے. یہ پتھر کی مورتیاں اور یہ لکڑی کے بت یہ معبود نہیں بن سکتے. وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اور اللہ کی قسم میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم یہاں موجود نہیں ہوگے علیحدہ پیٹ پھیر کر چل دو گے ایک چال چلوں گا. یعنی تمہاری عدم موجودگی میں تمہیں سمجھانے کی خاطر ایک تدبیر کر رہا ہوں. تو یہ جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یا تو اپنے دل میں کہا یا یہ کہ جو آپ کے قریب چند لوگ تھے ان کو آہستگی کے ساتھ یہ بات کہی تاکہ وہ بھی ان کو بھی پتہ چل جائے. تو اس کے بعد کا واقعہ سورہ الصافات میں موجود ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کی قوم اپنے مذہبی تہوار جشن منانے کے لیے باہر نکلی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نہیں گئے معذرت کر دی جانے سے. تو وہ ان کے معبودان باطلہ کے مرکز میں داخل ہوئے. فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑے سے یا ہتھوڑے سے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، ریزہ ریزہ کر دیا. جُذَاذًا مجذوذ کے معنی میں ہے، یعنی ان کو پاش پاش کر دیا. اور ہاں جو ایک بڑا بت تھا اس کو چھوڑ دیا تاکہ وہ سب اس کی طرف لوٹے. یعنی ایک بت کو چھوڑ دیا. اور بعض اسرائیلی روایات میں ہے، کسی کتاب و سنت کی دلیل نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تمام بتوں کو ریزہ ریزہ کر دیا، پاش پاش کر دیا، تو جو ہتھوڑا تھا یا کلہاڑی تھی اسے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا. یہ اسرائیلی روایات میں ہے، قرآن کریم میں اس کا تذکرہ نہیں ہے. بہرکیف بتوں کو پاش پاش کر دیا. وہ لوگ واپس آئے. قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. کہا کہ ہمارے ان معبودان کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے. یعنی ہمارے معبودوں کو پاش پاش کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، یہ کسی ظالم انسان کا عمل ہے. ہماری قوم جو ان بتوں کی عبادت کرتی تھی اس کا عمل نہیں ہو سکتا. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم. تو انہوں نے کہا، بولے کہ ہم نے ایک نوجوان کا تذکرہ سنا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. تو ایسا ایک نوجوان ہے ہماری قوم میں، ہمارے معاشرے میں، جو شرک اور خرافات قوم پر دل گرفتہ رہتا تھا اور ان کو برا بلا کہتا ہے. تو ہو سکتا ہے وہی ہو.
قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون، تو پھر انہوں نے کہا کہ اسے مجمع عام کے سامنے لایا جائے، لوگوں کے سامنے لایا جائے، ہم اس کو وہ سزا دیں گے تاکہ آئندہ کسی کو جرت نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا۔ اب ذرا آگے بڑھنے سے پہلے اندازہ کیجئے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، اس آیت کا مفہوم بھی اس مقام پہ سمجھ میں آتا ہے۔ ساری قوم ایک طرف ہے اور قوم کا اقتدار، اختیار، طاقت، قوت ایک جگہ مجتمع ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کا دل نور توحید سے منور ہے وہ ایک طرف ہے۔ تو اس قسم کے حالات میں بہت سے لوگوں کا اعتقاد، ایمان داؤ پہ لگ جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا اور پوچھا، قالوا انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، کہنے لگے ابراہیم کیا تو نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ قال بل فعلہ کبیرہم هذا فاسألوہم ان كانوا ينطقون، آپ نے جواب دیا کہ بطور تعریض اور تبکیت اور اتمام حجت کے آپ نے فرمایا کہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا ہے۔ کبیرہم ھذا، یعنی یہ جو اس قوم کا یا ان بتوں کا جو ایک بڑا ہے اس کا یہ کیا کرنا ہے، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ یعنی اگر آپ کو تشویش ہو رہی ہے کہ بتوں کو توڑ دیا گیا ہے تو جو ایک بت جو سالم ہے اسے کوئی گزن نہیں پہنچی تو آپ ان سے سوال کر سکتے ہیں۔ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنْتُمُ الظَّالِمُونَ، بس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے یا اپنی دلوں کی طرف رجوع کیا اور کہنے لگے واقعی تم لوگ ظالم ہو، یعنی اپنی قوم کو ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ تم نے بتوں کی حفاظت نہیں کی اور بتوں کو ایسے بے یار و مددگار چھوڑ کے چلے گئے، تو ان کے ساتھ جو حشر ہوا ہے تمہاری غفلت اور سستی کی وجہ سے ہے، یا یہ کہ تم نے ظلم کیا ہے کہ ایسے مورتیوں کو، ایسے بتوں کو تم پوج کر کہ جو نہ بولتے ہیں، یعنی ایک اندر سے ضمیر کی آواز اب بیدار ہونے لگی ہے۔ ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، پھر اپنے سروں کے بل اوندے ہو گئے اور کہنے لگے یہ تو تجھے بھی معلوم ہے کہ یہ بولنے چالنے والے نہیں ہیں، ان میں قوت گویائی کیسے ہے، یہ تو پتھر کے ہیں، لکڑ کے ہیں۔ تو پھر یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ موقع ملا جس کی وہ تلاش میں تھے۔ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، کیا تم اللہ کے سوا ایسی مخلوق کی عبادت کرتے ہو کہ جو تمہیں کچھ نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے؟ تو یعنی جو خود اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں تو وہ دوسرے کے نفع و نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک عقلی اور منطقی ایک اسلوب اختیار کیا۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، تف ہے تم پر، افسوس ہے تم پر، حیف ہے تمہارے لیے، تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، تمہیں اتنی سی بھی عقل نہیں ہے کہ جو اپنی حفاظت نہ کر سکے، جو بول نہ سکے، جو تمہاری بات کا جواب نہ دے سکے، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، کہنے لگے اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو۔ یہاں اس قوم کی نفسیات سامنے آ رہی ہیں جو دلیل کے سامنے لاجواب ہو جاتی ہے، اور جسے کبر، گھمنڈ، غرور اپنی قوت اور طاقت پر ناز ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ ایسی قوموں کا وتیرہ اور رویہ رہا ہے کہ جب دلیل کا جواب ان کو نہ آتا ہو تو وہ پھر اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے حق کو دبانے کی
کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑی دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا گیا۔ دوسری آیت کی روشنی میں ایک بہت بڑی عمارت میں ایک بہت بڑا الاؤ بھڑکایا گیا اور منجنی کے ذریعے بعض روایات کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا گیا بطور سزا اور پنشمنٹ کے، تاکہ کسی اور شخص کو ایسی گستاخی کرنے کی جرت نہ ہو۔ تو یہ اس قوم کا رد عمل تھا، اور پھر وہ رد عمل دیکھیں جو اللہ رب العزت کی قوت اور طاقت پر مبنی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے مخلصین لوگوں کو ضائع نہیں ہونے دیتے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ادھر آگ میں پھینک دیا گیا۔ آگ کا کام ہے جلانا، خاکستر کر دینا، لیکن اللہ جو مسبب الاسباب ہے، جب وہ چاہے تو اشیاء سے ان کی قوت تاثیر کو سلب کر سکتا ہے، ان کا الٹ بنا سکتا ہے۔ ہم نے فرمایا کہ اے آگ تو ٹھنڈی پڑ جا، ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن جا۔ یعنی صرف ٹھنڈا نہیں کہا، بلکہ کہا کہ ایسی ٹھنڈک جس میں راحت ہو، سلامتی ہو۔ تو اس آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں دیا، بلکہ بطور معجزہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں محفوظ رہے۔ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ، گو کہ انہوں نے چاہا، ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکر کرنا چاہا، ان کا برا چاہا، لیکن ہم نے انہیں ناکام کر دیا۔ اخسرین، اخسر کی جمع اسم تفضیل کا صیغہ، یعنی بہت ہی گھاٹے اٹھانے والے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے مدد فرمائی اور بطور معجزہ اس آگ سے ان کو محفوظ کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ تو اس واقعہ کو دیکھ کر بعض روایات کے مطابق حضرت لوط علیہ السلام، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، قرآن کریم کے دیگر مقامات پر ان کا ذکر ہے، وہ ایمان لے آئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم اور لوط کو نجات دی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت دی تھی لوگوں کے لیے، یعنی شام کی طرف۔ تو ہم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے اسحاق اور یعقوب بھی بطور زائد انعام ان کو عطا کیا، اور ہم نے سب کو نیک بنایا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی دعا کی تھی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں بیٹا اللہ نے عطا کیا، تو بن دعا اسحاق، اور پھر اسحاق کا بیٹا یعقوب علیہ السلام بھی اللہ نے بطور نفل عطا کر دیا۔ اور فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی رہبری کرے اور نمازوں کے قائم رکھنے، زکوٰۃ دینے کی وحی کی تلقین کی، اور وہ سب کہ سب ہماری عبادت گزار بندے تھے۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے مخلصین مومنین بندوں میں سے تھے، اور انہوں نے اپنے وقت میں مشرکین انسانیت کے ساتھ ایک مکالمہ کیا، ان کو دعوت دی، مختلف انداز میں ان کو سمجھانے کی کوشش کی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوتی مسائی میں سے ایک یہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو اس انداز میں سمجھایا جس کا ذکر یہاں ابھی ہوا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حقیقی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری سیرت اول تا آخر توحید کی ارد گرد گھومتی ہے، اور مختلف آزمائشوں میں ان کو گزارا گیا، اور اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے کہ ان کو جس آگ میں ڈالا گیا اور پھر اس آگ کو اللہ نے گلزار بنا دیا۔ اللہ رب العزت ہمیں ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔